میرے عزیزو آج فکر دعوت دے کے جا رہا ہو، بس کرو، دنیا کا کھیل تماشا بہت کر لیا، اب تھوڑی دیر بیٹھ کے رات کو یہ سوچ لیا کرو کہ میں نے مرنا کیسا ہے، شادی کیسے کرنی ہے، بیٹی کی شادی کیسے کرنی ہے، رشتہ کہاں تلاش کرنا ہے، کاروبار کہاں کرنا ہے۔ کبھی گھر میں سارے بچوں کو لے کے بیٹھ جا اور بیوی سے پوچھ تو نے کیسے مرنا ہے، میں نے کیسے مرنا ہے۔ یقین جانو اور میرے عزیزو، دائرہ دیل پناہ کے اندر جتنے گئے، اللہ کی عزت کی قسم، میں نے کئیوں کے جنازے نہیں پڑھا یا نہیں پڑھے، کیا پتا کسی کے جنازے میں بھی شامل ہوا یا نہیں ہوا، لیکن ذمہ داری سے کہتا ہوں دائرہ دیل پناہ تو کیا پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے گھروں سے کتنے جنازے گئے، جانے والوں کو کفن تو ضرور ملا، کلمہ صرف نصیبوں والوں کو ملا ہے۔ 70 سال کے اندر جس ایمان کو پکایا، یہ ایمان آپ کو صبح ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے فجر کے لیے مصلی پہ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دیتا، یہ ایمان قبر کے اندر جہنم کے آگ اور عذاب کو کیسے برداشت کروائے گا۔ الٹی گنگا بہ رہی ہے، ہر کوئی سننے کو تیار ہی نہیں، مجھے چھوڑ کے دیکھ لو، میں اندر کا سارا پاپ بک دوں گا، دائیں بائیں میں سے کسی کو چھوڑ کے دیکھ لو، چھیڑ کے دیکھ لو، ماں بہن ایک کر دے گا، حتیٰ کہ اندر کا بغض، اندر کا کالا پن، اندر کا میرے عزیزو گند منہ سے باہر نکلا، اس نے گاڑیوں کے پیچھے لکھوا دیا، اس نے ٹرالیوں کے پیچھے لکھوا دیا، اللہ اکبر، پاس کر یا برداشت کر، تو ہوتا کون ہے یہ لکھنے والا، تو ہوتا کون ہے یہ؟ اگر یہی فوٹو کھینچ کے اللہ کریم نے قیامت کے دل تیرے سامنے کر دیا، میری امت کے لیے اتنا سخت پن لے کے آیا، میری امت تو تیری سختی برداشت کر گئی، میرے بندے تو تیرے سختی برداشت کر گئے، جو آج میں سختی والے سکنجے میں کسوں گا، کائنات کے اندر تجھے کوئی چھڑانے والا نہیں آئے گا۔ سوچو تو صحیح، یہ کوئی انسانیت ہے، یہ کوئی لکھنے کی بات ہے؟ پاس کر یا برداشت کر، قیامت کا دن ہوگا، فرشتے بھی کہیں گے پاس کر یا جہنم کی آگ برداشت کر۔ ایک ایک جملہ قیامت کے دل، اللہ اکبر، جو دنیا کے اندر تم آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کوشش کرنا میرے عزیزو، اپنے بڑے کی طرف یوں کر کے نہ دیکھنا، ماں باپ کی تو بات ہی چھوڑ دو، اپنے سے بڑے کو یوں سر اٹھا کے نہ دیکھنا، ورنہ قبر میں جانے کے بعد جسم سلامت رہتا ہے، اللہ کی قسم سب سے پہلے آنکھ کا بیڑا غرق کر دیا جاتا ہے، پہلا حملہ کیڑے کا آنکھ کے اوپر ہوتا ہے۔ کبھی اپنے چھوٹوں پر ظلم نہ کریو اور اپنے بڑوں کو یوں کر کے نہ دیکھیو، اور خصوصاً ماں باپ کی طرف۔ اللہ جناب مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ حج سے فارغ ہوئے، اللہ کے دربار میں حرم پاک میں بیٹھے ہیں، کہنے تسبیح چل رہی ہے، یا اللہ لاکھوں حاجی آئے سارے پاس ہو گئے، فرمایا پتہ نہیں کس چیز نے مجھے اٹھا کے بٹھا دیا، گھر چلا گیا، بستر پہ جا کے لیٹا، مجھے نیند آ گئی، اللہ جل شانہ کی مجھے خواب میں زیارت ہوئی، اور میں نے اللہ جل شانہ کے دربار میں پوچھ لیا، یا اللہ، اللہ نے فوراً جواب دیا، میرا بندہ، وہاں جو بیٹھ کے پوچھ رہا تھا سارے پاس ہو گئے، ہاں ایک نہیں پاس ہوا، باقی سارے پاس ہو گئے، کون ہے؟ محمد بن ہارون ہے، بلخی ہے، بلخ کا رہنے والا ہے، خراساں کا رہنے والا ہے، یا اللہ وہ کہاں ہے؟ اس سال 24ویں مرتبہ آیا، جب بھی بیت اللہ میں داخل ہو کے کہتے ہیں لبیک لبیک، فرمایا مجھے پیار نہیں آتا، میری جہنم کا عذاب ٹھاٹے مارنے لگ جاتا ہے۔ مالک بن دینار کہنے لگے احرام باندھ کر بھی کجی بیت اللہ کا طواف کرتے ہو تجھے غصہ آتا ہے؟ کہا آتا ہے۔ اے اللہ اس نے ایسا کیا کام کر دیا؟ فرمایا اس سے ہی جا کے پوچھ لینا۔ صبح اٹھے، اللہ غنی، نماز سے فارغ ہوئے، جہاں خراسان بلخ کے رہنے والوں کے حاجیوں کے خیمے لگے تھے، وہاں پہنچ گئے اور جا کر پوچھا یہ قرآن پڑھنے کی آواز کس کی آ رہی ہے؟ کہ وہی محمد بن ہارون گنہگار کی۔ اس کے پاس چلے گئے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون؟ کہاں سے؟ مالک بن دینار، تیرا نام محمد ہارون بلخی ہے، کہاں؟
میں تیرے پاس کچھ پوچھنے آیا۔ ہارون بلخی نے قرآن پاک بند کیا اور مالک بن دینار کی طرف روک کے کہنے لگا یہی پوچھنے کے لیے آیا ہے کہ تو حرم میں جا کے لبیک کہتا ہے، لا لبیک کی آواز تجھے کیوں آتی ہے؟ کہ تجھے کیسے پتہ لگا کہ ہر کوئی میرے چہرے پر لال تال کر کے چلا جاتا ہے، بتا تو کتنی دفعہ لعنت کرے گا؟ کہ کون سے ایسا گناہ ہے کہ یہاں آ کر بھی تجھے خالی ہاتھ بھیج دیا جاتا ہے کہ میں وہ ظالم آدمی جس نے غصے میں آ کے ماں کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور ماں تندور میں جا کے گر گئی تھی۔ رمضان المبارک کا مہینہ، نشے کا مجھے شوق، حد درجہ نشہ، بڑھڑی ماں اور بہن مجھے باز کرتے میں منع نہ ہوتا۔ عصر کی نماز ہو چکی، گھر میں افطاری پک رہی تھی، بوڑھی ماں کے ہاتھ میں پیڑا تھا، روٹی پکا کر بنا کر تندور میں لگا رہی تھی۔ میں گیا، ہٹو بچوں کی آواز لگاتا، میری ماں نے مجھے دیکھ کے کہا ظالم پھر آ گیا، کہ مجھے غصہ آیا۔ میں ماں کے قریب ہوا، ماں کہنے لگی مرے ہٹ، تیرے منہ کے گندی شراب کی بدبو میرے روزے کی خوشبو کو متاثر کر رہی ہے۔ کہ مجھے اور غصہ آیا، میں نے چنگیڑ کو ہاتھ ڈالا، میں نے کہا تیرا روزہ بھی تجھے روٹی کھانے نہیں دیتا، مجھے بڑی بھوک لگی ہے۔ ماں نے مجھے دھکا دیا اور چنگیڑ میرے سے چھینا۔ کہ مجھے اتنا غصہ آیا، پتلی سی جال پر میں نے اپنی پوری طاقت کا ہاتھ اٹھایا، ماں گیند کی طرح اچھل کے تندور میں جا کے گر گئی۔ چیخو پکار کی آواز شروع ہوئی، میں نے اپنی امی جان کو دیکھا، ہائے تندور میں جل رہی ہے، آدھی جلی آدھی بچی۔ میرے بھائیوں نے، محلے والوں نے، بہن نے پکڑ کے نکال لیا، میرے بچوں نے دھکیل دھکول کے مجھے اندر کر دیا۔ نشے میں تھا، گر گیا، مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہوا۔ اگلا دن گزر گیا، صبح ہوئی، نشے کا عالم، نشے کا نشہ، شراب کا نشہ میرے پر سے اترا۔ میں شراب کے نشے کو اتار کر تھوڑا سا آگے بڑھا، میں نے جا کے دروازے کو ہاتھ لگایا، ماں سے جا کے معافی مانگوں گا۔ کہ دیکھا دروازہ باہر سے بند، میں نے دروازہ بجایا، گھر والی نے دروازہ کھولا، کپڑے بچوں کے اور اپنے تیار کر کے بیگ میں کھڑی تھی۔ میں نے کہا کہاں چلی گئی؟ کہ میرے سے بات نہ کر، جواب دیتے ہوئے ڈرتی ہوں کہ خدا کا عذاب نہ آ جائے۔ محمد بن ہارون بلخی کہنے لگا اللہ کا عذاب آ جائے کیوں؟ کہ وہ جو ابھی جس کا جنازہ پڑھ کے دنیا آئی ہے، جاتے ہوئے تجھے بد دعا دے کے گئی ہے۔ کہ کس کا جنازہ؟ کہ اندر جا کے دیکھ لے، چرپائی خالی۔ کہ ماں کہاں چلی گئی؟ اللہ اکبر۔ کہ جب تُونے تندور میں پھینکا، رات کا وقت تھا، اللہ اکبر، باہر نکلی، آدھی موئی آدھی سوئی ہوئی، روتے روتے کہہ گئی، وصیت کر کے جا رہی ہوں، جس ہاتھ سے میرے منہ پر تماچا مارا، خبردار اس ہاتھ کو میرے جنازے والی چرپائی پر لگانے کی اجازت نہ دینا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سن کے رو پڑے۔ کہ مولوی جی نہ جنازہ پڑھنے کی توفیق ہوئی، نہ ماں کا چہرہ دیکھنے کی توفیق ہوئی، اس شراب نے بیڑا غرق کر دیا۔ مالک بن دینار یہ ہاتھ دیکھ لے، جب پتہ لگا ماں قبرستان چلی گئی، کلہاڑا اس ہاتھ کے اوپر رکھ کے اپنا ہاتھ ہی کاٹ دیا۔ مالک بن دینار کہنے لگے یہ سزا کم ہے۔ محمد بن ہارون بلخی کہنے لگے یہ اور کیا، اس سے بڑی سزا کیا ہوگی؟ مالک بن دینار کہتے مجھے بھی غصہ آیا، میں نے بھی زور سے تھپڑ مار دیا، اور میں نے کہا تیری تو بخشش ہو ہی نہیں سکتی، لاکھ حج کر لے۔ مالک بن دینار کہنے لگے گھر کا رستہ ہی، میں اپنے خیموں کا رستہ ہی بھول گیا، روتا ہوا جب میں واپس آیا، کوئی مجھے لے کے میرے خیمے میں آیا، میں آ کے سویا، جیسے میری آنکھ لگی خواب میں سرکار مدینہ روح قلب و سینہ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت نصیب ہو گئی۔ درود پڑھا کرو، درود شریف میں نبی کی آل کو بھی شامل کیا کرو۔ ہم صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی کہہ جاتے ہیں، لیکن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بزرگوں میں صدق بزرگ گزرے ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے او لوگو، میں رات کو بستر پہ آ کے لیٹا، خواب میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی،
گھر کے ٹیلی فون کی میرے خواب میں ٹیلی فون اٹھایا، میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت کی آواز آئی، مسکرا کے کہنے لگی بیٹے مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ کہ میں تیری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کہ میرے سے ریسیور گر گیا۔ میں نے کہا امی میں اس قابل کہا کہ آپ میرے سے بات کرو۔ کہ بیٹے سے ماں شکوہ کرنے آئی ہے، جو شکوہ ڈاکٹر حفیظ اللہ سے کیا وہ شکوہ تیرے سے بھی بنتا ہے، میرے سے بھی بنتا ہے۔ کہ امی کیا شکوہ؟ کہ بیٹے بستر پہ بیٹھ کے روزانہ حضور کو یاد کرتا ہے، نبی کی گھر والی نبی کی بیٹیوں آل کو کیوں یاد نہیں کرتا؟ میں نے کہا اماں کیسے کروں؟ کہ بیٹے آج کے بعد جب بھی درود شریف پڑھے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کر۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہوئے اٹھا، وضو کیا، وضو کر کے میں نے عمل شروع کر دیا۔ چند دن گزرے تھے، اسی طرح خواب میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، میں نے ریسیور اٹھایا، ماں مسکراتے ہوئی بولی بیٹا تو بستر پہ بیٹھ کے درود شریف پڑھتا ہے، فرشتہ تیرے منہ سے لے کے ہماری قبروں میں لا کے پہنچا دیتا۔ میں تیرا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں بھائی اللہ۔ تو جتنا درود شریف اپنی زبان پر لاؤ گے اتنا سینے والا کنیکشن تمہارا روزے سے روزہ انور سے بحال ہوگا۔ درود شریف زبان سے نکل نہیں رہا، سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اور جس طرح میرے بھائی موبائل کے سگنل کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے، ہمارے بھی روزہ انور کے سگنل سے خرابی پیدا ہوئی ہے، کیونکہ نہ اتباع ہے نہ زبان پر ان کا نام ہے۔ آج نیت کرو کہ ان کی اتباع بھی کریں گے اور انشاءاللہ زبان سے روزانہ درود پڑھ کے ان کو یاد بھی کریں گے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں گھر آیا، خواب میں حضور کی زیارت ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر کہہ دیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مالک بن دینار کہتے ہیں خواب میں مجھے ان کی زیارت ہوئی اور حضور علیہ السلام میری طرف دیکھ کے کہنے لگے مالک تجھے کس نے کہا تھا اسے اللہ کی رحمت سے نا امید کر کے آ جا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، آج نانا کر رہا ہے، اگر وہ موج میں آ گیا تو ہاں بھی کر دے گا۔ مالک تجھے کس نے کہا کہ اسے اللہ کی رحمت سے دور کر کے آ؟ فرمایا کملی والے ماں کا گستاخ ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھنا ماں ماں ہی ہوا کرتی ہے، کہہ دو ماں ماں ٹھنڈیاں چھاواں، ماں ماں ہی ہوا کرتی ہے، باپ بھی کسی سے کم نہیں۔ ارشاد فرمایا بدری کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے چھوٹی سی عمر میں اپنے باپ کو ایک پانی کا پیالہ پلا دیا، قیامت کے دن جنت میں جانے سے پہلے پیالہ پلانے والے کو اللہ نبی کے ہاتھ سے 70 حوض کوثر کے پیالے پلائے گا۔ جو روزانہ باپ کے بیٹوں کے گھر سے کھاتا رہا، بیٹوں کے گھر سے پیتا رہا، بیٹے کے گھر سے پھیلتا رہا، کبھی یہ کہہ کہ باپ کو تانا نہیں دینا کہ ابا میری تنخواہ تھوڑی، تنخواہ بے شک تیری تھوڑی آئے لیکن خدا کی قسم ماں باپ گھر میں موجود ہے، پورے علاقے میں اتنی رحمت نہیں آ رہی جتنا ان سفید داڑھی والوں اور سفید بالے والوں پر آ رہی ہے۔ مالک بن دینار کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کیوں اللہ کی رحمت سے اسے نا امید کرایا؟ کملی والے اس نے کام ہی ایسا کیا تھا، فرمایا جس ماں کو تھپڑ مار کے کنویں میں گرایا قیامت کے دن وہی ماں جھولی پھیلا کے اس کے حق میں سفارشی بن جائے گی۔ جب اللہ اسے ماں کے سامنے سے ہتھکڑیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر گزارے گا، فرشتے درے مار مار کے لے کے جائیں گے، اللہ ماں کو پہچاننے کی توفیق دے گا، پہچان کے گے یا اللہ آج میدان محشر میں جو اللہ چھتر کھا رہا ہے یہ تو وہی ہے جو میرے سینے سے لگ کے لوریاں سنا کرتا تھا۔ یا اللہ نماز کی وجہ سے، قرآن چھوڑنے کی وجہ سے، فرمایا وہ تو میرے حق تھے میں نے معاف کر دیا، جو تیرا حق تھا تیرے منہ پر تھپڑ مارا، چاہیے تو یہ تھا تیرے پیروں کے نیچے ہاتھ بچھاتا، اس کی جرت کیسے ہوئی کہ تیرا اس کا ہاتھ تیرے منہ پر آیا؟ اسے جلنا میں ایسا مزہ چکھاؤں گا دنیا کی ساری شرابوں کے نشے بھول جائے گا۔ حدیث میں آیا ماں سنے گی میدان محشر میں بھی ماں کی مامتا جاگ جائے گی، ہاتھ جوڑ کے اللہ کے دربار میں کھڑی ہو جائے گی۔
اور رو کے کہے گی یا اللہ جس منہ پر چھپڑ مارا تجھے اس ماں کے منہ کا واسطہ، اور ماں کے منہ پر اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، یا اللہ تھپڑ پڑ گیا اس کا درد ختم ہو گیا، لیکن آج جیسے جہنم میں جلنے کی وجہ سے درد ہوگا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یا اللہ ماں کہہ رہی تھی چرپائی پہ ہاتھ لگانے نہ دینا، آج میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں۔ یا اللہ جو غصہ دکھایا تھا آج پیار دکھا کے کہہ رہی ہوں یا اللہ کل کا ایسے معاف نہ کرنا، یا اللہ آج ماں کی ممتا کا صدقہ دے کے کہہ رہی ہوں اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ تو معاف کر دے۔ حدیث میں آیا علماء اکرام نے فرمایا ماں کے رونے کو دیکھ کے اللہ ہنسنے لگ جائے گا، ماں کے رونے کو دیکھ کے اللہ مسکرائے گا، فرشتے مسکرائیں گے، ماں تیرے کیا کہنے، سبحان اللہ، ابا تیرے کیا کہنے، نہ ان کے دل نہ دکھانا خدا کے واسطے، کفل تو جائے گا لیکن سکون قبر میں نہیں آئے گا۔ آج میرے عزیز میرے پیارو ماں باپ بڑھے موجود ہیں، انگلینڈ بھاگ رہے ہو، امریکہ بھاگ رہے ہو، جو روٹی کا سائز تمہیں انگلینڈ کے ڈالر میں ملا وہی روٹی کا سائز تمہیں 5 روپے کی روٹی میں یہاں ملا، کھاڑی یہی دو نے پھر دھکے کیوں؟ جب کھاڑی دو پھر دھکے کیوں؟ انگلینڈ میں جب تک دھیاڑی نہیں کرے گا تجھے کوئی پانی کا گلاس نہیں پوچھے گا، اور گھر کے اندر ویلا پڑا باپ دیکھ کے تجھے 2 جھڑکیاں بھی دے گا لیکن پیار سے اٹھ کے تجھے روٹی بھی کھلائے گا۔ گھر میں پڑی مما کہے گی جا اپنا چہرہ لے کے دفع ہو جا، پھر تھوڑی دیر میں آ کے کہیں کھا لے، تو نہیں کھانا میرے کلیجے پیڑ پہن دیے۔ ایک اور بات سنا کے بات ختم کروں، ماں کیا ہے؟ نبی کے منبر پر حضور نے اعلان کیا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ رسول پر ایمان لانے والوں جہاد کا حکم آ گیا، نکلو گھر سے اللہ کے دین وطیر کی زر بلندی کے لیے۔ ابو ہریرہ گھر آئے، زیرہ پہلی ماں نے پوچھ لیا کیا کر رہا ہے؟ کہ اماں بس رخصت ہونے کا ارادہ ہے، دعا کر شہادت کا رتبہ ملے۔ اچھا چھوڑ کے جا رہا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ابو ہریرہ کی اماں مسجد نبوی کے دروازے پر آ کے کھڑی ہونے لگ گئی، آ کر رونے لگ گئی۔ رحمت والے نبی نے دیکھا اور دیکھ کے فرمایا یہ تو وہی ابو ہریرہ کی اماں ہے۔ وہ درد بھول گئے، وہ دکھ بھول گئے۔ جب حضور اس کے گھر کے پاس سے گزرا کرتے تھے پتہ لگ جاتا تھا حضور میرے گھر کے پاس سے آ رہے ہیں، دروازہ کھول کے سامنے آ کر انگلی کے اشارے کر کر کے منہ پہ گالیاں دیا کرتی تھی۔ یہی ابو ہریرہ اسی ماں کے لیے آئے جو آج سفارش کرانے آئی، اسی ماں کے لیے آئے۔ یہ ابو ہریرہ آئے تھے اور آ کر انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ آج بددعا کرو یا مجھے گلا بھیچنے کی اجازت دو۔ حضور نے فرمایا کس کا گلا دبائے گا؟ کہ ماں کا۔ بددعا کس کے لیے کرا رہے؟ کہ ماں کے لیے۔ اور ابو ہریرہ اگر میری بددعا لگ سکتی ہے تو میری دعا بھی لگ سکتی ہے، یا رسول اللہ کیا کروں؟ اور میں ماؤں کے لیے بددعا نہیں ہوا کرتی، ماؤں کے لیے دعا ہوا کرتی ہے۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، آنکھوں سے شبنم کے قطرے، آنکھوں سے زمزم سے زیادہ عظمت والے قطرے، اللہ اکبر، عظمت والے قطرے کیوں نہ ہو۔ پرسوں ترسوں ایک اللہ والے شیخ الحدیث فرما رہے تھے روزہ انور میں جو مٹی حضور کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہے، نبی کی قبر کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اللہ کی عزت کی قسم خدا کا عرش بھی اس مٹی کی عظمت کی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو ہریرہ اگر میری دعا جا سکتی ہے دعا تو پہلے جائے گی، اللہم اہدہ ام ابو ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ ابو ہریرہ صحیح نے ہاتھ چھوڑے، مسجد نبوی سے دوڑ لگانی، مسجد سے دوڑ لگانی شروع کر دی۔ دروازہ جا کے بجایا کنڈی بل، زور زور سے دروازہ بجایا۔ ماں کہنے لگی ہویا کی؟ اماں جی بوا کھول، کملیا ٹھہر جا، ماں کو غسل کرنے دے۔ ابو ہریرہ کہنے لگے اماں اس وقت غسل کیوں کر رہی ہے؟ کہ آج میرا دل چیزا تیرے نبی کا کلمہ پڑھ لوں۔ ابو ہریرہ دروازے پہ کھڑے ہو کے چھلاگے مارنے لگ گئے اور کہنے لگے وہ لوگوں دیکھو جی ماں کو کلمہ نہیں پڑھا رہا بلکہ محمد کی دعا ماں کو کلمہ پڑھا رہی ہے۔ آگے آگے ابا پیچھے پیچھے ابو ہریرہ۔ صحابہ نے روک کے پوچھا ابو ہریرہ آج تے بڑے نخرے آگے گل ہی نہیں سنی۔
साहबा जैसे शेर तुझे जवान को आवाजें देते रहे, तूने मुड़ के ना देखा। अबू हुरैरा कहने लगी तुम्हें पता है मैं क्या कर रहा था? मैं इसलिए दौड़ के जा रहा था, घर में पहले पहुंचता हूँ कि नबी की दुआ अर्शों पे पहुंच जाती है। अबू हुरैरा क्या नतीजा निकला कि अल्लाह की इज्जत की कसम मेरे पहुंचने में देर कर दी, अर्शों पर दुआ पहले पहुंच गई। यही माँ हुजूर के सामने खड़ी है, वो अपने पराये का गम खाने वाला, सारे दुखड़े भूल गए। क्या हुआ? अल्लाह गनी रो के कहने लगी पता भी है कि क्या हुआ? अल्लाह वो जिहाद पे जा रहा है, रोटी पका के देने वाला कोई नहीं, रात के अंधेरे में सहारा देने वाला कोई नहीं, कपड़े धोने वाला कोई नहीं। साहबा कहते पहली मर्तबा किसी को बुलाने के लिए खुद मस्जिद से बाहर चले गए, वरना मिंबर मुसल्ले पर आर्डर होता फलां को बुलाओ फलां को बुलाओ। माँ की दरख्वास्त सुनकर माँ का वकील बनकर खुद दरवाजे से बाहर मदीने की गली में अबू हुरैरा अबू हुरैरा अबू हुरैरा, किसी ने कह दिया जीरा पहली बैठा है, वो तुझे बड़े गुस्से में बुला रहे। जमाल वाले चेहरे पर जलाल आ गया। अल्लाह अकबर, दौड़ते आए फिदा का भी वो उम्मी या रसूलल्लाह, माँ बाप कुर्बान हो। अब अबू हुरैरा मुझे पता लग जा हाथ में जा रहा है, हुजूर आप ही ने तो फरमाया अबू हुरैरा तूने मुझे क्यों नहीं बताया? घर के अंदर बूढ़ी माँ उसकी खिदमत करने वाला कोई नहीं। फरमाया अबू हुरैरा जिहाद का हुक्म सारी उम्मत के लिए पर तेरे लिए कोई नहीं। अबू हुरैरा मस्जिद के दरवाजे पे माँ खड़ी रो रही है, माँ पकड़ के घर ले जा। अबू हुरैरा माँ के पैर को धोना तेरा काम, जुतियां साफ करना तेरा काम, माँ की रोटी पकाना तेरा काम, घर बैठ जा माँ की खिदमत करना तेरा काम, जिहाद का सवाब अल्लाह से लेके तेरी झोली में डाल देना मैं मोहम्मद का काम है। बेटा कहे मैं रोजा लगाऊंगा, अगर माँ मना कर दे, वो अबू हुरैरा की माँ थी, आज की माँ नहीं। माँ को तरगीब दे, माँ को बतलाए अम्मा अल्लाह के रास्ते में निकलने के ये फायदे, तू भी निकल, मैं तेरे लिए निकल के दुआ करूंगा। अल्लाह अकबर। वाक़या सुना है वो सहाबिया जिसके घर के ओहद के मैदान में 4 चले गए, फिर भी कह रही हुजूर का क्या हाल है? अम्मा अपने लिए नहीं आए, कारोबार के लिए नहीं आए, एक दूसरे के लिए नहीं आए, हम तो अल्लाह के दीन पर कुर्बान होने के लिए आए। अम्मा जान जब तक काली कमली वाले से अम्मा बाप औलाद बहन भाइयों से ज्यादा प्यार नहीं करेंगे, अम्मा जान की अल्लाह की कसम हमारा ईमान काबिल नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों अजीजों दोस्तों बुजुर्गों, हुक्म नहीं करना तरगीब। कुरान पाक की एक आयत है उफ़ वला तनहरहुमा, ये उफ़ है क्या? अरब वालों ने इसका तर्जुमा किया, फरमाया उंगली के नीचे जो मैल आ जाता है, अल्लाह फरमाते इस मैल के बराबर भी माँ को यूं करके ना देखना, इस मैल के बराबर भी बाप को यूं करके ना देखना। फरमाया तेरी निगाह नीचे नहीं आनी पाएगी, अल्लाह तेरी सारी नेकियों को अज़ाया करके रख देगा। माँ बाप के हक, ये औरतें पर्दे में बैठी है, किसी की बहन होगी, किसी की बीवी होगी, किसी की बच्ची होगी, इनका भी तुम्हारे पर हक है। बेटी है तो बाप पर हक है, माँ है तो बेटे पे हक है, भाई है तो बहन है तो भाई पे हक है, बीवी है तो शोहर पे हक है, भांजी है तो मामू पे, चाचा तो भतीजी पे। आज मेरे अजीजों सारा दिल बाजार में हंसते आएंगे, घर आते ब्लड प्रेशर हाई हो गया, घर आते शुगर बढ़ गई, सारा दिन घर पर बाजार रहेंगे, रात को घर में आएंगे, सीधे मुंह बात ही करते। किसी और के साथ बोले तो गैरत के नाम पर छुरा फेर जाता है, तो खुद बोलने के लिए तैयार नहीं, गली में खड़ी होने नहीं देता, माँ से बात नहीं करने देता, देवर से बात नहीं करने देता, जेठ से बात नहीं करने देता, भांजे से बात नहीं करने देता, और खुद बात नहीं करता। बताइए दीवारों में टकरे मारे। इसे अपने प्यार की छांव की चादर इतनी दे कि इसका दूसरे की तरफ ध्यान ही ना उठे। तुझे पता है जब से गया किसी ने इसे नाश्ता नहीं पूछा, किसी ने यूं नहीं कहा भाभी साथ बैठ के खा ले, सास ने नहीं कहा रोटी खा ले। भाई कब से कब, और तू पैसों से खरीद के नहीं लाया, कुरान की आयतों के सदके से लाया, मेहर जैसे ऊंचे अमल की बरकत से लेके आया, तू तो कम से कम इससे हंस से बात कर ले। मेरी बहनों पर्दे में बैठी हो, भाई ज़ियाउर रहमान कह रहा है कि मस्तूरात पर्दे के अंदर बैठी है, औरतों का हक है, सुन्नत अमल है, मर्दों का हक है, मसनून है। जब आदमी रिज़्क़ की तलाश में घर से दुकान की चाबी लेके जा रहा हो, औरत उसके पीछे पीछे आवे,
مرد دروازے کی چوکھٹ پار کرے، عورت ہاتھ اٹھا کے گئے فی امان اللہ، اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہ اللہ گھر کی چھت کے نیچے سے نکل گیا، اب میں نے اسے رحمت کی چھت میں چھپا دیا۔ یا اللہ مار لالا، اللہ ایکسیڈنٹ نہ کرنا، یا اللہ صحیح گیا صحیح واپس آئے۔ اور میری بہنوں خدا کے واسطے جاؤ کسی کا دروازہ بجا کے دیکھو، اگر گھر میں شوہر ہے تو ست بسم اللہ، اگر اس نے سفید رنگ کا جوڑا پہنا پوچھ لینا کب سے بیوہ ہوئی، اور اس سے پوچھ لینا 30 سال شادی کے اور 4 سال بیوہ والی زندگی کے، بتا کیسا لگا؟ کہنے لگی تجھے کیا پتا، سانس بعد میں نکلتی ہے پہلے وہ یاد آتا ہے۔ میری بہنوں جہاں اولاد کے لیے، جہاں نماز کے لیے، جہاں روزے کے لیے دعا کرو، وہاں جھولی پھیلا کے دعا کرو، اللہ ہمارا سہاگ سلامت رکھے، سہاگا نہیں جینا، سہاگا نہیں مرنا، خدا کرے تمہارے سہاگ کا تمہیں کندھا نصیب ہو جائے، اگر نہ میرے عزیزوں شوہر مر جائے، 4 بیٹے 2 روٹیاں تو دیتے ہیں لیکن پیار جیسی پیار کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ یہ تو شوہری ہے جو بنا لیتا ہے، یہ شوہری کا دل چڑھ بس چپ کر جا۔ مسنون ہے دروازے پر رخصت کرے کہ فی امان اللہ، اللہ کے سپرد۔ علماء اکرام سے سنا، مجرب عمل ہے، میں بھی الحمدللہ 2.5-3 سال سے کرتا ہوں، آپ بھی کرو۔ جب صبح گھر سے نکلا کرو، اللہ کرے ہماری بیویاں قرآن نماز پڑھنے والی ہو، گھر سے نکلو بیوی کے ہاتھ میں ہاتھ دو اور آیت الکرسی پڑھ کے اس پہ پھونک مارو، وہ آیت الکرسی پڑھ کے تمہارے پہ پھونک مارے۔ اللہ فرماتے ہیں جب تمہارے ہاتھوں میں ہاتھ ڈلے دیکھتا ہوں، آسمان سے فرشتہ بھیجتا ہوں جو تمہارے سے آ کر میرا وعدہ کر جاتا ہے، جب تک میں دوبارہ زندوں کو اسی حالت میں واپس نہیں بلا دوں گا، دونوں پر میں کسی پر بہت نہیں آنے دوں گا۔ ہم نے دعائیں دینی چھوڑ دی، یہ گھر سے جا رہا ہے کہتا ہے انشاءاللہ میں ہوا تیرا جنازہ پڑا ہوا ہے، وہ کہ اللہ کرے تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، بتا گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ نبی کا صحابی ہے، سارا دن باہر رہ کے آیا، شام کو دہاڑی نہ لگی، گھر کے کونے میں آ کے بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا ہوا کیا؟ ہوا کیا؟ کہنے لگا دہاڑی نہیں لگی، ہاتھ پکڑا بیڑے میں مصلی بچھا کے رات کو بیٹھ گئی، کہنے لگی تیرا قصور چھوڑی ہے، تو صبح نکلا دھکے کھا کے آ گیا، آج کا رزق اس کی طرف سے مقدر میں نہیں تھا تو گالیاں تجھے کیوں؟ جو تیرا کام تھا تو نے کر دیا، اللہ اکبر، جو اس کا کام اس نے کرنا تھا اسے منظور نہیں۔ ہاتھ اٹھا کے کہیں اللہ تیرا شکر ہے۔ دوسرے دل فاقہ، تیسرے دل فاقہ، 3 دل سے نہ اس نے کچھ کھایا نہ اس نے کچھ کھایا، چوتھا دل صحابی گھر سے نکلے، دیوار پکڑ پکڑ کے جا رہے ہیں، بیوی بھی دیوار کا سہارا لے کے گھر کے دروازے تک چھوڑ دے آئی، فی امان اللہ۔ اس نے دیکھا، دیکھ کے رونے لگ گیا، کہ تیرے صبر کو سلام، کہ تیری استقامت کو سلام، کہنے لگا انشاءاللہ آج خالی ہاتھ نہیں آؤں گا، کچھ نہ کچھ لے کے آؤں گا، کہنے لگی جا اللہ تجھے تیرے ارادے میں کامیاب کرے۔ 2 قدم شور چلا، بیوی کے منہ سے پھونک نکلی، آواز دے کے زور زور سے رونے لگی کہ واپس آ جا، واپس آ جا، میری بھوک کی وجہ سے غلط قدم نہ اٹھا لینا۔ بچوں کی خاطر کسی کا رزق نہ چھینانا، بچوں کی خاطر کسی یتیم کے منہ سے نوالا نہ چھین لینا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے روٹی تو مل جائے گی، جو دل فاقوں میں مصلی پر بیٹھ کر روزانہ رات کو وہ ملاقات کر رہا ہے، اور آپ کا لقمہ اندر چلا گیا، وہ ملاقات کرنی ہمارے سے چھوڑ دے گا۔ حلال کی چٹنی کھا کے دیکھو، سوکھی روٹی کھا کے دیکھو، انشاءاللہ تہجد کی توفیق ملے گی۔ اور 2 نمبر کے پیسوں کے دیسی مرغے کھا کے میرے عزیزوں سو جاؤ، تہجد تو کیا صبح فجر کی نماز کا سجدہ بھی نہیں ملے گا۔ اپنی حلال روزی کا میرے عزیزوں بس خیال کرنا، زندہ رہو، اس کی تابع زندگی گزار کے جیو، مرو تو اس کی رحمت والی چھتری کے نیچے کلمہ طیبہ پڑھتے مرو۔ اب میرے عزیزوں زندہ رہنا ہے،
हुजूर वाली जिंदगी को अपने सर की चादर और छाव बना के रहना है। अब ये जिंदगी कहाँ तलाश करें? खुदा रा मस्जिद वाले भी, मिंबर वाले भी, तबलीग वाले भी, जिहाद वाले भी, हुजूर की मोहब्बत वाले भी, तज़ीम वाले भी, जमात वाले भी, आओ सारे इरादा करें मेरे अजीजों, मसलक तो बाद में बनाएंगे, बरेलवी बाद में बनाएंगे, तबलीगी बाद में बनाएंगे, अल्लाह अकबर, अहले हदीस बाद में बनाएंगे, पहले उसे अल्लाह का बंदा बनाओ, नबी का उम्मती बनाओ। हम उसे मसलक पर मेहनत करके मसलकी बना रहे हैं, वो अल्लाह का बंदा बनने को तैयार नहीं। पहले तुम खुदा के घर में लेके आओ, उसे नमाज का सजदा दिखाओ, जब नमाज का सजदा करेगा तो खुदा के हुक्मों का ताबेदार भी बनेगा, मोहम्मद की सुन्नत का इत्तबा करने वाला भी बनेगा। तो आज अल्लाह से और रमान भाई मौलाना कारी अब्दुल जब्बार साहब और जितने चमकते दमकते चेहरे मेरे दाएं बाएं बैठे हैं और सारे आप हजरात हैं, अल्लाह पाक आपका यह आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह अल करीब जा रहा हूँ हुजूर के रोज़े पर, सबका सलाम दूंगा, इंशाअल्लाह जा रहा हूँ, सबकी दुआ करूंगा। अल्लाह करे आप भी जाओ, बार बार जाओ, हर महीने में हर रात जाओ, कभी वो आए कभी तुम चले जाओ, तुम्हारा आना पैदल कदमों से चल के जाना, उनका ख्वाब के अंदर आ जाना, कभी खुद जाके उनका मुखड़ा देख के आओ, कभी ख्वाब में आके अपना मुखड़ा दिखा दे। अल्लाह करे अल्लाह वो आँख अता फरमा, वो सीना दे जिस सीने में कीना न हो, चारों तरफ मदीना मदीना हो। या अल्लाह वो माल दे जिस माल को खाकर पलने वाली औलाद व बाल न हो। या अल्लाह वो माल अता फरमा जिसे मैं भी खाऊं मेरी औलाद भी खाए। अल्लाह रोजे में आमना का लाल राजी हो जाए, अर्शों पे परवरदिगार राजी हो जाए। तो इसलिए सारा मजमा मेरे साथ अल्लाह के दरबार में यकसुई के साथ तौबा कर लो और 3 मरतबा कहो या अल्लाह मेरी तौबा, जोर से या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। फरमाया 3 मरतबा ज़मीन पर अल्लाह कहता है माफ कर दे। अल्लाह अर्शे बरी पे कहता है जहाँ मैंने तूने बंदों में माफी मांगी, मैंने तुझे फरिश्तों में माफ कर दिया। 5 वक्त की नमाज हो, यही मैसेज पैगाम है, 5 वक्त की नमाज। गिले बड़े करके देख लिए, गिले किए चेहरे भी बदल गए, चेहरों का रंग भी बदल गया, दिल भी कमज़ोर हो गए, ब्लड प्रेशर भी हो गए। ये जो गिले हैं खुदा की कसम, हेपेटाइटिस, कोरोना वायरस और जो है शुगर और हार्ट से बड़ा वायरस और मर्ज है जो गिले हैं। जब दिल के अंदर रोज़ाना मोहब्बत ही मोहब्बत होगी और ज़ुबान पर मोहब्बत ही मोहब्बत होगी तो फिर जो रगों में दौड़ने वाला खून खून नहीं होगा, इंशाअल्लाह फिर ये मोहब्बत ही मोहब्बत होगी। मोहब्बत आम करो, मोहब्बत का दर्स लो। हाँ, अल्लाह के लिए अकड़ जाओ, अल्लाह की तौहीद के लिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, रसूलुल्लाह की ख़त्म नबूवत के लिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, नबू से सहाबा की इज़्ज़त के लिए कोई समझौता नहीं, अम्मा आयशा के दुपट्टे के लिए कोई समझौता नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान तब बरकरार है, अल्लाह को वाहिद रब मानो और काली कमली वाले को ख़त्म नबूवत का ताज पहना के हुजूर के चेहरे की ज़ियारत करो। अज़वाज मुतहरात, उम्महातुल मोमिनीन, नबी के बनीन और बनात, असहाब रसूल, अल्लाह अकबर, हमारे समय सारी कायनात से आला है, इसका यकीन अपने दिल के अंदर लेके आओ। जो इनकी तरफ उंगली उठाएगा अल्लाह की तौहीद की तरफ, नबी की रिसालत की तरफ, खत्म नबूवत के ताज की तरफ, सहाबा इकराम की इज्जत की तरफ, अल्लाह की कसम है वो जानवर तो होगा, इंसान नहीं होगा, वो काफिर तो होगा, कलमा पढ़ने वाला मुसलमान नहीं होगा।